أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس پر جن کا نام اس میں غلامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آسمان سے جو آخری کتاب نازل فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ مکمل قرآن انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے۔ اس پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور ہر صورت کسی نہ کسی موضوع کو بیان کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی سیرت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں، کچھ آیات ایسی ہیں جن کی کوئی خصوصی فضیلت بیان کی گئی۔ محترم سامعین کرام، ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے یا ایک دستور کہہ لیں، ہمارے بڑے بھی، بزرگ بھی، خواتین بھی صبح سویرے اٹھ کر جب قرآن کی تلاوت کرتی ہیں تو بجائے مکمل قرآن کے ایک حصے کو رہ کر ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے۔ ایک صورت ایسی ہے جس کو اکثر لوگ صبح کے وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا خود نہیں پڑھ رہے تو تلاوت لگائی ہوئی ہے قاری صاحب کی آواز، وہ سورہ یاسین۔ یہ سورت جو ہمارے ہاں اس قدر پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی قدر اس صورت کو سمجھا نہیں جاتا۔ اس صورت میں ہے کیا، اس میں بیان کیا کیا گیا ہے، کس وجہ سے اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس پر غور نہیں کیا جاتا۔ تو اسی وجہ سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنے اس خطبات جمعہ کے اندر سلسلہ وار اس صورت کی جو تفسیر ہے اس کو ہم سمجھیں۔ اس صورت کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تشریح کیا ہے، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس چیز کو بیان کیا جائے۔ تو آج اس سلسلے میں تعارفی بیان کہہ لیں، سورۃ یاسین قرآن مجید میں 22ویں پارے کے آخر میں موجود ہے۔ ایک رکوع اس کا 22ویں پارے کے آخر میں ہے اور باقی سورۃ 23ویں پارے کے شروع میں۔ اگر ہم صورتوں کی ترتیب کو دیکھیں تو اس اعتبار سے جو ہمارے پاس ترتیب ہے اس میں 36واں نمبر ہے، اور اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھیں جس اعتبار سے یہ نازل ہوئی ہے قرآن مجید میں، جو ہمارے پاس موجودہ ترتیب ہے یہ وہ ترتیب نہیں ہے جس ترتیب سے قرآن مجید صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی آیات۔ تو سورہ علق ہمارے ہاں جو قرآن مجید موجود ہے اس میں آخری پارے کے اندر ہے۔ یعنی ترتیب نزولی کہتے ہیں وہ ترتیب جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے جو پہلی سورہ علق ہے، تو سورہ یاسین اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 41ویں نمبر پہ ہے۔ اس صورت میں 5 رکوع ہیں، 83 آیات ہیں، 729 کلمات ہیں اور 3000 حروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے جو اس قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس
سورت کی تلاوت کر کے ہم 30,000 نیکیاں کما لیتے ہیں۔ یہ سورت نازل کب ہوئی ہے؟ ہمارے ہاں قرآن مجید میں سورتوں کے آغاز میں جہاں ان کا نام لکھا ہے وہاں ایک اور چھوٹی سی بات لکھی ہوتی ہے، مکیہ مدنیہ۔ مکیہ کا مطلب کیا ہے؟ مکیہ سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، چاہے آپ اس وقت مکہ میں تھے یا مکہ سے باہر تھے۔ اور مدنی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے یا مدینہ سے باہر تھے۔ تو سورہ یاسین اس اعتبار سے مکی اور مدنی کے اعتبار سے مکی ہے، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورۃ جن کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی تھی، تو سورۃ جن کے نزول کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ یاسین نازل ہوئی۔ یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب مسلمان مکی دور میں تکالیف کا سامنا کر رہے تھے، کفار کی طرف سے تکلیفیں عروج پر تھیں۔ کہا جاتا ہے تقریباً 6 نبوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 6 سال بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا ہے، مسلمانوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ تکلیفیں جو تم پر آ رہی ہیں، جو مصیبتیں جن کا تم سامنا کر رہے ہو، یہ پہلی مرتبہ نہیں آ رہی۔ تم کوئی نئی امت نہیں ہو، تم کوئی نئے مسلمان نہیں ہو جن پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو یہ کوئی نئے نبی نہیں جن پر تکلیفیں آ رہی ہیں، گزشتہ امتوں پر بھی، گزشتہ انبیاء پر بھی تکلیفیں آتی رہی۔ تو گویا کہ اس صورت کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا۔ مکی صورتیں تقریباً ان کی تعداد 86 ہے، اور زیادہ تر صورتوں میں جو مضامین بیان ہوئے 4 ہیں۔ مکی صورتوں میں جو باتیں بار بار کی گئی ہیں وہ 4 ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جو مکی صورتوں میں بار بار دہرائی گئی۔ دوسری بات مکی صورتوں میں جو دہرائی گئی ہے وہ توحید کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے تھے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن شرک کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی عبادت کے لائق ہے، فلاں بھی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ بھی مشکلات کو ٹال سکتا ہے، فلاں بھی مشکلات کو ٹال سکتا ہے، اللہ بھی دعائیں قبول کرتا ہے، فلاں بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے۔ تو مکی صورتوں میں جس طرف توجہ دلائی گئی ہے، بار بار جس بات کا اعادہ کیا گیا ہے وہ توحید ہے۔ تیسری بات جو مکی صورتوں میں ملتی ہے رسالت کا بیان، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ پر وہ جھوٹ نہیں باندھ رہے ہیں، یہ اللہ کے ذمہ غلط باتیں نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ جو بات بھی یہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ اور چوتھی بات جو مکی صورتوں میں ملتی ہے ہمیں وہ قیامت سے متعلق ہے، قیامت آنے والی ہے، آخرت ایک روز ہے، ایک دن مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے جب انسان دنیا میں اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا پائے گا یا جزا پائے گا، اس کو بھگتنا پڑے گا یا انعامات ملیں گے۔ تو یہ 4 مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں ملتے ہیں، قرآن مجید کی صداقت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، اور آخرت کے بارے میں۔ تو یہ سورت جو ہے سورت یاسین، اس میں یہ 4 مضامین پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں کے ذریعے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی توحید کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مختلف اقسام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کفار اس وقت عیب لگا رہے تھے، آپ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط باتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان باتوں کو رد کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورت یاسین کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سی باتیں مشہور ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں، لیکن تحقیق اگر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مثلا ایک بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے، قلب القرآن یاسین، قرآن کا جو دل ہے وہ یاسین ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ بات ہمارے ہاں عام طور پر مشہور ہے اس سورت کی فضیلت کے بارے میں، لیکن محققین علماء اکرام نے، محدثین نے
جہاں پر اس حدیث کو بیان کیا ہے وہاں تک یہ بھی بتا دیا کہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو یعنی بطور فضیلت ہم بیان کر سکیں یا اس کی وجہ سے ہم اس صورت کی یہ فضیلت سمجھ سکیں۔ دوسری بات جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جو بندہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے صبح کے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دن میں جو حاجات ہیں ضروریات ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ بات تجربے سے تو ثابت ہے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ جو شخص یہ صورت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ باتیں اس صورت کے بارے میں خاص طور پہ ثابت نہیں ہیں، وگرنہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے اور قرآن کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو قرآن کے فضائل ہیں وہ سارے کے سارے صورت کو حاصل ہیں، لیکن اسپیشل کو خصوصی فضیلت اس صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کیا کہا، یعنی یہ سورۃ یاسین جو ہے نا، یا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہتے ہیں دونوں بہت گرم ہیں، سورہ یاسین بہت گرم ہے، اس کا یعنی دھیان سے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بات ایسے ہی فضول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، بزرگان دین سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے سورہ یاسین کو پڑھنے کا خاص طریقہ نکالا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھیں لیکن اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سورہ یاسین میں 7 مرتبہ مبین کا لفظ آتا ہے، ضلال مبین، امام مبین۔ یہ لفظ مبین قرآن مجید کی سورت کے اندر یاسین میں 7 مرتبہ آتا ہے، آیت نمبر 12 میں، 17 میں، 24 میں، 47 میں، 60 میں، 69 میں اور 70 میں 7 مرتبہ یہ لفظ مبین آتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ اس کی تلاوت اس انداز سے کریں، شروع کریں، پہلے مبین پر پہنچے دوبارہ شروع کر دیں، پڑھتے جائیں، دوسرا مبین جب آئے گا تو پھر شروع سے شروع کر دیں، پھر پڑھتے جائیں، تیسرا مبین ہے تو پھر شروع سے شروع کر دیں۔ اس انداز سے 7 مرتبہ ان 7 مبینوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی مصائب ہیں، جو بھی آپ کو فقر و فاقہ بتارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ انداز قرآن مجید کو پڑھنے کا نہ صحابہ کرام نے سکھایا ہے، نہ ہمارے ائمہ دین نے سکھایا، نہ محدثین نے بتایا، اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس انداز سے پڑھنا یہ یعنی درست نہیں ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اس سورت کا جو پہلا لفظ ہے یاسین، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے یاسین حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات ایسے حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام میم وا، الف لام میم صاد، طہ، طاسیم میم، یہ الگ الگ جو کاٹے ہوئے حروف پڑھے جا رہے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جو پورا الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ پورا قرآن جو ہے یہ حروف سے مل کر بنا ہے۔ الف یعنی با تا تا، یہ جو حروف زہری ہیں یہ قرآن مجید ان حروف سے مل کر بنا ہے۔ تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اگر آپ نے انسان ہوتے ہوئے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو یہ حروف تہجی تمہارے سامنے بھی ہیں، تم بھی اسے قرآن بنا کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اس بندے نے گھڑ لیا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک سورت لے آؤ، فلیاتو بحدیث مثلہ، اس جیسی بات لے آؤ، فلیاتو بعشر سور مثلہ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله، اگر سارے انسان سارے جن مل جائیں اس قرآن جیسی کوئی بات لانے کے لیے تو کبھی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حروف تہجی کو ابتدا میں سورتوں کے آغاز میں اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ کفار کو یہ چیلنج دیا جائے کہ اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو یہ حروف تہجی تمہارے سامنے تم بھی بنا کر دکھا دو۔ باقی ان حروف تہجی کا مطلب کیا ہے تو ان کا مطلب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نہ صحابہ کرام نے پوچھا ہے، نہ محدثین نے بیان کیا۔
اس لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ حروف ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مطلب بہتر جانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ اللہ کا نام ہے، کوئی کہتا ہے پیارے پیغمبر کا نام ہے، کوئی کہتا ہے یہ قرآن کا نام ہے، اور اس طرح کچھ لوگوں نے اور بھی معنی بیان کیے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہترین بات یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ حروف مقطعات 29 صورتوں کے آغاز میں ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں۔ کہیں پر الف لام میم ہے، جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے، کہیں الف لام میم را ہے، کہیں الف لام را ہے، کہیں طاسین ہے، کہیں طاسین میم ہے۔ تو یہ حروف مقطعات 29 صورتوں کے آغاز میں ہیں۔ بعض صورتوں کے آغاز میں صرف ایک حرف ہے، جیسے صاد، قاف، نون۔ کچھ صورتوں کے آغاز میں 2 حروف ترجیح ہیں، جیسے طاسین، حامیم۔ کچھ کے آغاز میں 3 حروف ترجیح ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، طاسین میم۔ کچھ صورتوں کے آغاز میں 4 ہیں، جیسے الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ اور کچھ صورتوں کے آغاز میں 5 ہیں، جیسے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ عربی زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں، اگر آپ ان کی تلاش کے اندر جائیں، ان کی گہرائی میں جائیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ 5 حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ بعض الفاظ 1 حرف پر مشتمل ہیں، بعض 2 پر مشتمل ہیں، بعض 3 پر مشتمل ہیں، بعض 4 پر اور بعض 5 پر۔ اس سے زیادہ عربی زبان کا کوئی لفظ نہیں ہے جو 6 حروف پر مشتمل ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ انہی 5 حروف سے مل کر تمہاری زبان بنتی ہے، تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنایا تو تم بھی بنا کر دکھا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، اس حکمت والے قرآن کی قسم۔ واو یہاں پر قسم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی، کہیں پر 1 چیز کی قسم کھائی ہے، کہیں پر 2 چیزوں کی قسم کھائی ہے، کہیں پر 3، کہیں پر 4، کہیں پر 5، اور کہیں 5 سے زیادہ بھی قسمیں کھائی ہیں۔ تو یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھائی ہیں تاکہ، ویسے تو اللہ کی بات ویسے ہی سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا ہمارے ذہن میں آئے نہیں سکتا کہ اللہ کی بات نعوذ باللہ جھوٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ جب اپنی بات کو پختہ کرنا چاہتے، مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے، تو قسم کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس انداز کو اپنایا ہے، اور والقرآن الحکیم، قرآن مجید کی قسم کھائی۔ یہاں پر قسم سے متعلق چند باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں جیسے رواج ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر تمہاری والدہ کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، اور اس طرح مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ اس طرح نہ کریں، تو کہتے ہیں اللہ نے بھی تو قرآن میں ضحیٰ کی قسم کھائی ہے، اللہ نے بھی قرآن میں شمس کی قسم کھائی ہے، قمر کی، چاند کی قسم کھائی ہے، یہاں قرآن کی قسم کھائی ہے۔ تو مختلف چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہیں، تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور جو کچھ بھی جس کی بھی قسم کھائی ہے، آسمان کی قسم کھائی ہے، اور بے شمار چیزوں کی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مخلوق کی قسم کھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ آپ میں ارشاد فرماتے ہیں لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ۔ اپنے باپ کی قسم نہ کھاؤ، اپنی ماں کی قسم نہ کھاؤ، اپنے بتوں کی، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ان کی قسم نہ کھاؤ، یعنی جن کو اپنا بزرگ سمجھتے ہو، اور قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھانی ہے جب آپ سچ بات کریں۔ بعض لوگ ہمارے یہاں ہر بات پر قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر، تو یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے قسم کھانی ہے تو کسی پختہ معاملے پر، جو آئندہ، یعنی آپ کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، جو اچھا ہے یا برا ہے، آئندہ زمانے کے بارے میں اگر آپ قسم کھا رہے ہیں تو یہ ایسی قسم کی حفاظت کرنی چاہیے اور پھر اس پر پورا اترنا چاہیے۔
اور یہ قسم جب آپ نے کھانی ہے تو اللہ کا نام لینا ہے. پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. اگر آپ نے قسم کھانی ہے تو اللہ کے نام کی کھائیں وگرنہ خاموش. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں من حلف فقال فی حلفہ باللات والعزى. اگر کسی نے قسم کھاتے ہوئے کسی بت کا نام لے دیا، کسی غیر اللہ کا نام لے دیا، فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو اس کو اپنے اسلام کی تجدید کرنی چاہیے، دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے. اور ہمارے ہاں اس بات کو بالکل لائٹ لیا جاتا ہے. تو قسم جو ہے 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو انسان آتم زبان سے قسمیں کھاتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی رحمت فرمائی ہے کہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. قسم کھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر انسان کی زبان سے نکل جاتی ہے، جیسے بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے ہاں قسم کھا رہے ہیں، مطلب دکاندار حضرات ہیں مال بیچنا ہے قسم کھا جائیں گے، اللہ کی قسم بیچنے کی ملی ہے، اور یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا رہے ہوتے ہیں. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس قسم کی جو قسم ہے اس سے مال بک جاتا ہے، مال نکل جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں رہتی. پھر 10 آتے ہیں 100 مزید نکل جاتے ہیں. اور اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بڑے گناہوں کا، کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو آپ نے سنا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کا شرک کرنا ہے، دوسرا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی کرنی ہے، تیسرا کبیرہ گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بڑا کبیرہ گناہ جو ہے وہ یمین غموس ہے، وہ جھوٹی قسم ہے. اللہ وقول الزور، جھوٹی قسم جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، کھائے جاتے ہیں. کسی کا مال ہتھیانا ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے، عدالتوں میں جا کر جھوٹی قسمیں اٹھا رہے. تو یہ قسم ایسی ہے کہ جو انسان کو گناہوں کے اندر ڈبو دیتی ہے، اور انسان پھر جب اس سے نکلے گا تو جہنم کے اندر ہی جائے گا. تو قسم اولاً تو کھانی نہیں چاہیے، کھائیں تو سچی کھائیں، اور کھائیں بھی تو صرف اللہ کے نام. یہ قسم کے بارے میں شریعت نے ہمیں رہنمائی دی ہے. اگر کوئی شخص کسی صحیح معاملے پر قسم کھا لیتا ہے، لیکن پھر بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے جس بات پر قسم کھائی تھی وہ درست نہیں تھا، یا جس بات پر اس نے قسم کھائی اس کو پورا نہ کر سکا، اب کیا کرے؟ تو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے جس سے پورا نہیں اتر جاتا، یا اس کو پورا اترنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس قسم کا کفارہ دے دے. اور کفارہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 89 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اور کھانا ایسا جو عام طور پر کھاتے ہیں، نہ بہت عمدہ اعلیٰ اور نہ بہت گھٹیا، جو درمیانہ قسم کا ہمارے یہاں کھانا پکتا ہے ہمارے گھروں میں، وہ کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا. یہ نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑا دے دیں درمیانے قسم کا، نہ بہت عمدہ اور نہ بہت گھٹیا، درمیانے قسم کا کپڑا جو ہے وہ 10 مسکینوں کو مہیا کر دیں. یہ نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کرتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں یہ سلوک موجود نہیں ہے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَمْ يَجِدْ، کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، کپڑے مہیا نہیں کر سکتا ہے، گردن آزاد نہیں کر سکتا ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں. یعنی پہلے کاموں میں تو اختیار ہے، کھانا کھلا دیں یا کپڑے دے دیں یا آزاد کر دیں، ان میں اختیار ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تینوں کام، تو پھر کیا ہے 3 دن کے روزے رکھ لیں، چاہے اکٹھے رکھ لیں چاہے وقفے سے رکھ لیں. 3 روزے رکھیں گے تو آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہ یعنی قسم کے بارے میں شریعت نے ہمیں ہماری رہنمائی کی ہے. اب آئیے والقرآن الحکیم، وہ قسم کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے قرآن مجید کی. قرآن وہ کتاب جو آخری آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اس کی شان اور اس کا مقام آپ خوب سمجھتے ہیں کہ جس رسول پر اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے وہ رسول سب رسولوں میں اعلیٰ ہے. جس مہینے میں اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی شان کا کیا ہی مقام ہے. جس رات کے اندر یہ قرآن نازل ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات تمام راتوں سے اعلیٰ ہے. اور جو انسان اس قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ انسان بھی سب انسانوں سے اعلیٰ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے.
جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ تمام انسانوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ نماز جس نماز میں اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے وہ تمام نمازوں سے افضل ہے۔ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ افضل نماز کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، وہ نماز افضل ہے جس میں لمبی قرات ہو، جس میں لمبا قیام ہو، جس میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ تو یہ قرآن جو ہے اتنی شان اور مقام والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، تو اس کی قسم کھانے سے ہی اس کا مقام واضح ہو جاتا ہے۔ مزید اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے چند باتیں جو حدیث میں آئی ہیں، مثلا ایک جگہ پر کچھ لوگ موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب ان میں سے آگے بڑھ کر امامت کون کروائے؟ تو پیارے پیغمبر شاہ فرماتے ہیں اقرأہم لکتاب اللہ، ان میں جو قرآن کا زیادہ پڑھنے والا ہے، قرآن کا زیادہ قاری ہے، وہ قرآن آگے بڑھ کر امامت کروائے گی۔ اور اگر ایسا موقع بن گیا کہ کچھ میتیں ہیں جن کو دفنانا ہے ایک ہی قبر کے اندر، جیسے شہدائے احد کا معاملہ تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ سے پوچھا گیا کہ ایک قبر میں دفنانا ہے دو دو تین تین بندوں کو، تو آگے کس کو کریں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ قدموا اقرأہم لکتاب اللہ، آگے اس کو کرنا ہے جو قرآن کا زیادہ قاری ہے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں، کچھ کو گرا دیتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنے مسلمان معاشرے پر، اسلامی دنیا پر، تو اصل میں ہماری جو بنیادی وجہ ہے زوال کی وہ یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور قرآن میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خلاف مدعی بن کر کھڑے ہوں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیارے پیغمبر اللہ کے دربار میں فرمایا کہ اللہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو اس قرآن کا جو مقام ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ اگر اس کو ہم پڑھیں صحیح معنوں کے اندر تو واقعاً اثر کرتا ہے ہمارے اوپر۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب مسلمان نہیں تھے تو کس چیز نے متاثر کیا تھا انہیں؟ اسی قرآن نے متاثر کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، اسی قرآن کو سنا تو ان کے دل میں انقلاب آیا۔ طفیل بن عمر دوسی کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ مدینہ سے باہر یمن کے رہائشی تھے، مکہ میں کسی کام سے آئے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو جادوگر ہے، جو کاہن ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو اس کی بات سن لیتا اس کا ہو جاتا ہے، اس لیے تم اس کی بات نہ سنو۔ تو طفیل بن عمر دوسی نے کیا کیا، روئی لے کر اپنے کانوں میں ڈال لی کہ میرے کان میں آواز ہی نہ پڑے۔ دو تین دن ایسے پھرتے رہے، پھر سوچا کہ مجھے کیا ہو گیا، میں عقل مند آدمی ہوں، سوچ سمجھ رکھنے والا ہوں، میں سنتا ہوں وہ کہتا کیا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کو سنا، اثر ہوا اور وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ قرآن اثر کرتا ہے اگر اس کو سنا جائے صحیح انداز سے، اچھے کسی قاری کی آواز میں، خود اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی جائے، ترجمے کو سمجھا جائے، تو یہ قرآن واقعتاً دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے دل ڈر جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب مومن قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کو جاننے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر نے مجھے کہا اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو قرآن سناؤ حالانکہ آپ پر نازل ہو رہا ہے؟ تو آپ میں ہاں مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی دوسرے سے سنوں۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت شروع کر دی، سورہ نساء کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں پڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ رک جاؤ۔ میں رکا تو میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، آخر میں رو رہے تھے قرآن سن کے، اور ہمیں سونا ہی نہیں آتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن بیان کیا کر رہا ہے۔ تو یہ قرآن جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، یہ قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ اشارہ کیا ہے کہ قرآن واقعی عظمت والا ہے، اس پر غور کرو، اس کو توجہ سے سنو، دیکھو، اس کو پڑھو، اور یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ اس کائنات کا مالک ہے۔
اور جو مالک ہوتا ہے اس کا کلام بھی مالک ہوتا ہے. اور ایک مشہور مقولہ ہے کلام الملوک ملک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو اللہ تو ہمارا مالک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، تو اس کی بات تمام باتوں سے بڑھ کر ہے. اگر ہم اس پر غور نہیں کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے آغاز میں یاسین والقرآن الحکیم قرآن مجید کی قسم کھائی ہے. تو قرآن مجید کا جو لفظ القرآن ہے یہ قرآن کا نام ہے. اس کتاب یعنی جو ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کا نام القرآن ہے. یہ نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 69 مرتبہ 69 مرتبہ اس کو ذکر کیا ہے، جن میں سے 50 مرتبہ یہ القرآن ہے اور باقی 19 مرتبہ قرآن کے لفظ ہیں. اس کتاب کے جو دیگر نام ہیں الکتاب بھی ہے، الذکر بھی ہے، الفرقان بھی ہے. یعنی 4 نام ہیں اس کتاب کے: قرآن، الکتاب، الذکر اور الفرقان. باقی اس کے علاوہ اس کی بہت ساری صفات ہیں جن میں سے ایک آگے آ رہی ہے الحکیم جیسے ہے، المجید ہے اور بے شمار اس کی صفات ہیں، التنزیل ہے. تو نام اس کے 4 ہیں: القرآن، الکتاب، الذکر اور الفرقان. تو یہ یعنی لفظ جو قرآن ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ قرآن کا مطلب ہے ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. اور دیکھ لیں کہ جب سے یہ نازل ہوا ہے اس وقت سے یہ پڑھا جا رہا ہے. حفاظ کرام اس کو پڑھ رہے ہیں، عام لوگ پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک اس کو پڑھا جاتا رہے گا. اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے قرآن کے لفظ کا کہ یہ ملانے والا ہے. یہ بندے کو اس کے خالق سے ملاتا ہے. اس میں جو صورتیں اور آیات مختلف مواقع پر نازل ہوئی ان کو ملا دیا گیا ہے، ان کو اکٹھا کر دیا گیا، ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا ہے. تو یہ قرآن جو اس لیے آیا تھا کہ ہم اس پر غور کریں، ہم نے اس کو بنا دیا ہے چند مخصوص مواقع کے لیے. ہمارے یہاں جب شادی ہوگی تو دلہن کے سر پہ اس کو سایہ کیا جائے گا، بس اس مقصد کے لیے ہم نے قرآن رکھا ہوا. یا ہم نے اس کو رکھا ہے تو اس لیے کہ اگر جھگڑا ہو گیا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا تو قرآن پکڑ کر بات کر دو. بس جس نے بات کر دی قرآن پکڑ گئے اس کی بات اچھی ہو گئی. ہم نے اس کو جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے یعنی اس انداز سے، یہ نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، بس اس کو پکڑ کر جس نے جو کہہ دیا اس کی بات ماننی گئی. یا ہم اس قرآن کو استعمال کرتے ہیں تو اس لیے کہ جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ان کو بخشوا لیے جائے، قرآن خوانی کروا لی جائے، قرآن پڑھ لیے جائے، بخش دیا جائے، یہ سارے ثواب کر دیے جائے. اس مقصد کے لیے ہم نے اس قرآن کو رکھ لیا ہے. یا کچھ لوگوں نے اس قرآن کو رکھ لیا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ اگر کوئی محفل ہے، کوئی مجلس لگنی ہے تو ابتدا میں جو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اب اس تلاوت کے بعد اس محفل میں گانے بج رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، فوش باتیں ہو رہی، کوئی پرواہ نہیں، ابتدا قرآن سے ہونی چاہیے. ہم نے قرآن کو ان مقاصد کے لیے رکھ لیا ہے. حالانکہ یہ قرآن جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے سورہ یاسین کے آغاز میں، اس لیے ہرگز نہیں آیا تھا. یہ اس لیے آیا تھا کہ اس کو ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تو محترم سامعین کرام، سورہ یاسین کی جو تفسیر انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں بیان کی ہیں، کیوں ہمارے ہاں بزرگوں نے اس کو پڑھنے کا کہا ہے. اگر اس بارے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے تو اس میں کیا کیا باتیں ہیں، کس حکمت بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی رسالت کو ثابت کیا ہے، قیامت کو ثابت کیا ہے، اپنی توحید کے مختلف دلائل دیے ہیں. اور وہ لوگ جو مالدار ہیں کس طرح ان کے اندر جو ذہنیت ہے کہ مال مزید لانا ہے، خرچ نہیں کرنا،
اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی تعریف کی ہے، تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اس میں سمجھیں گے۔ آخر میں چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 3 تاریخ ہے شعبان کی، اور اس سے اگلا مہینہ رمضان ہے، اس لیے میں نے اس صورت کا آغاز کیا تاکہ اس قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اور اس رمضان میں ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھ لینا ہے، اس قرآن کو مکمل پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے، ہمارے جو عقائد، ہمارے اعمال شریعت سے بہت دور جا چکے ہیں، انشاءاللہ ہماری اس کوشش کے نتیجے میں وہ قریب آ جائیں گے اسلام کے، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ شعبان کا مہینہ، اس کے بارے میں ہمارے یہاں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ شعبان میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت فرما دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یا یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یہ شعبان کی دیگر مہینوں پر فضیلت ہے، ایسے ہی جیسے پیارے پیغمبر کو دیگر انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، یا رمضان کے بعد افضل روزہ شعبان کا ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں شعبان کے بارے میں، وہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ شعبان کے بارے میں جو پیارے پیغمبر صحیح بات ثابت ہے وہ یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اس مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ رمضان اور رجب کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو اسکپ کر جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے میں اس میں روزے رکھتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ تو بندوں کے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں روزانہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت میں، ہفتہ وار جو ہے سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور سالانہ شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب وہ تاریخ کون سی ہے، تاریخ کا متعین نہیں کی گئی، تاریخ نہیں بتائی گئی، بس یہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو اعمال ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری بات شعبان کے بارے میں صحیح حدیث سے ثابت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب شعبان آدھا ہو جائے، نصف ہو جائے، 15 دن گزر جائیں، تو اس کے بعد روزے نہ رکھیں، کیونکہ اگر رمضان آ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کمزوری لاحق ہو جائے اور بندہ پھر روزے نہ رکھ سکے۔ تو اس لیے 15 رمضان کے بعد، شعبان کے بعد پیارے پیغمبر نے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، شعبان یعنی فضیلت کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے دنوں کا حساب رکھتے تھے، کب شروع ہوا کب ختم ہوا، آپ اس بات کا خصوصی خیال کرتے تھے، یعنی اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ آج اس کی یکم ہے، آج 2 ہے، آج 3 ہے، آج 29 ہو گئی، آج 30 ہو گئی، تاکہ رمضان جو ہے آگے پیچھے نہ ہو دے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کہا تھا شعبان کے بارے میں۔ باقی اس کے علاوہ جو روایات ہیں شعبان کے متعلق ہمارے یہاں بہت سی مشہور کی گئی ہیں، خصوصاً 14-15 شعبان کے بارے میں، تو وہ ساری روایات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔